آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں سہیب اقبال۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے جو ہے وہ اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، بلکہ ایسی طاقت بنائی ہے کہ آج ایک ادارے کے سربراہ ہیں۔ مزید انہی سے جانتے ہیں۔ نادر خان، بہت شکریہ، اپنی اس جرنی کے حوالے سے بتائیے گا۔ میں 6 ماہ کا تھا جب میرے ساتھ پولیو ہوا، اور پولیو کی وجہ سے جو میرا لوئر لمب ہے وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہو گیا۔ والدین کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ پولیو ہے کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے پراپر طریقے سے ایک رہنمائی نہیں دی تھی اس حوالے سے۔ تو پھر علاج کرانا شروع کیا، تو زندگی میں آگے بڑھتے گئے۔ تو جب والدین کو پتہ چلا کہ اب اس نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، تو تب والدین نے کہا کہ اللہ کی مرضی، اور اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو قبول کر لیا۔ تو یہ پھر سکولنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب ادراک کیا چیزوں کا تو سکولنگ سٹارٹ ہو گئی، اور پھر سکولنگ کے ساتھ ساتھ پھر کالج، اور پھر زندگی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر ادارہ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ جن مسائل کا شکار ہم لوگ ہوئے، جن رویوں کا شکار ہم لوگ ہوئے، تو ہم نے چاہا کہ ہم آنے والے جو ہمارے اور ڈسیبل بہن بھائی ہیں جن تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچ سکی، جن کو پتہ نہیں ہے کہ مختلف ہونے میں، معذوری میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ان کے لیے ہم کام کریں گے اور ان کو یہ پراپر رہنمائی دیں گے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ اچھا، مشکلات تو بڑی آئی ہوں گی زندگی میں، تو ایسی کون کون سی مشکلات تھی جو آپ نے فیس کی اور اب ایک ادارہ بنایا اور اس کے سربراہ بن گئے؟ اصل میں جو مشکلات ہیں، وہ ہر جو مشکل ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ایک آپ کے لیے اپرچونٹی بھی لے کر آتی ہے۔ تو مشکل کو ہم نے اپرچونٹی جان کے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا۔ مطلب ہمارے پاس ویل چیئرز نہیں ہوتی تھی، نیچے کرولنگ کرتے تھے جہاں لوگ اپنے چمکتے جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس طرح کے منفی رویے تھے لوگوں کے۔ ہماری ماں کو، میری ماں کو، اور ہم جیسے کئی لوگوں کی ماؤں کو یہ تانا ملتا ہے، ابھی بھی مل رہا ہے، ملتا بھی تھا کہ تم نے کوئی گناہ اس طرح کے کیے تھے جس کی سزا تمہیں اس صورت میں مل گئی۔ تو اس طرح کے جو رویے تھے جنہوں نے ہمیں مقید کیا ہوا تھا، گھر میں کوئی آتا تھا تو چادر ڈال کے خود کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے ان سے، اور چاہے وہ 2 دن رہتے ہیں گھر میں تو ہم نے باہر نہیں نکلنا، واش روم بھی جانا ہے تو نظریں چرا کے جانا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ دے کہ یہ اس طرح کا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یا والد یا والدہ کو کوئی تانا دے دیں گے۔ تو اس طرح کے جو رویے تھے ان کا ہم نے سامنا کیا، اور پھر ہم اگر ایک سلجھی ہوئی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہم اس طرح کے رویوں کا سامنا کر سکتے ہیں، اس ملک میں ایک ایسا ڈسیبل پرسن جو زیادہ تر، کیونکہ آبادی ہماری دیہاتوں پہ مشتمل ہے، دیہات میں رہتا ہے، تو اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ معذوری ہے یا کوئی بیماری ہے، والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ڈاکٹر اور دوائیوں سے علاج کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے والدین کا آدھا پیسہ ڈاکٹر اور حکیم کھا جاتے ہیں، جبکہ وہ ان کو پہلے دن سے بتا دیں کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اور اس کو بجائے اس کے علاج کروانے کے اس کو تعلیم و تربیت کی طرف آگے لے کے جاؤ۔ تو ہمارے جو والدین کا جمع پونجی ہے وہ صرف ایک بچے پہ خرچ ہونے سے بچ جائے گی، بلکہ تمام ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی روشن ہوتا چلا جائے گا، اور ہم بھی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک عام انسان جو ہوتا ہے سہیب بھائی، وہ زندگی میں ایک عام بچہ جو ہوتا ہے اس کی جلدی سکولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ جلدی اپنا کیریئر سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو ہماری تو سکولنگ ہی لیٹ شروع ہوتی ہے، اور پھر کیریئر بھی لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر جب کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر واپس جانے کا ٹائم ہوا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اتنی آپ نے اسٹرگل کی اور آج ایک کامیاب ادارے کے سربراہ ہیں۔ اس ادارے کا کیسے خیال آیا؟ ادارے کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کہیں بھی کوئی ڈسیبل پرسن، بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ماں، باپ، بہن، بھائی یہ بھی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ معذوری کا شکار کیوں ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گا، یہ باتھ روم کیسے جائے گا، یہ اپنی کپڑے کس طرح سے چینج کرے گا۔ خاص کر ہماری جو معذور بچی ہیں ان کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ کس طرح سے مینیج کریں گی، اپنی لائف کو کیسے مینیج کریں گی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سوچ، ہمارے والدین جن سوچ سے لڑ رہے ہوتے ہیں 2 چیلنجز پہ، ایک تو وہ ہماری معذوری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو مین سٹریم اور ہینڈ مین سٹریم ILC ہمارا جو بنانے کا مقصد تھا کہ ایک تو ہم ان کو اس سوچوں سے آزاد کریں، دوسرا یہ کہ ہم ڈسیبل پرسنس کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کا مختلف لائف سٹائل ہے، یہ ہم اس کو معذوری نہیں سمجھتے، ہمارا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جو کام آپ اپنے پیروں کی مدد سے کرتے ہیں وہی کام ہم اپنے پہیوں کی مدد سے کر لیتے ہیں۔ تو آپ اور میں تو برابر ہو گئے نا، صرف منزل تک پہنچنے میں فرق ہے
کہ آپ بائک پہ آ گئے, میں اپنے ٹرائی سائیکل پہ آ گیا, صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے. تو ہم ڈسیبل پرسنس کو یہ بتائیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو وہ اس کو قبول کر لیں کہ یہ اب ہم نے اسی میں زندگی گزارنی ہے. جب اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ادراک شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ویل چیئر سے بیڈ پہ کیسے آنا ہے, بیڈ سے ویل چیئر پہ کیسے آنا ہے, کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں, ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے. یہاں 35 40 سال کے جسم آتے ہیں جن کا جو ذہن ہوتا ہے وہ 10-12 سال کا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی انکلوژن نہیں ہوئی ہوتی. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ گھر سے باہر آ رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ سیکھنے میں سارا کچھ سیکھ جاتا ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے. جبکہ جو ڈسیبل پرسنز ہوتا ہے وہ جس چارپائی پہ پیدا ہوتا ہے یا ہوتی ہے اسی پہ جوان ہوتا ہے اور اسی پہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس کے جو سیکھنے کا جو ہے چیزیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی, نہ ہی ان پہ کوئی توجہ دیتا ہے, نہ ہی کوئی ان کو سکھاتا ہے. صرف واش روم کے ساتھ چارپائی پڑی ہوتی ہے کہ وہ بس یہ ایک نکارہ حصہ ہے گھر کا, جس طرح سے تو اس طرح سے پڑا رہتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ادارے کے تھرو ایسے لوگوں کو باہر نکالیں گے, ان کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئیں گے. پھر جب وہ یہ ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں, ان کو بات کرنا آ جاتا ہے, تو پھر وہ ایک عام انسان کی طرح جس طرح سے آپ معاشرے میں اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنا رزق کما رہے ہیں, وہ بھی اس طرف چلے جاتے ہیں, اپنا رزق خود کماتے ہیں, باہر آتے جاتے خود ہیں, بات خود کر لیتے ہیں. 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں زندگی کے اندر. کسی بھی شخص سے آپ اس کی موبیلٹی اور کمیونیکیشن لے لیں, وہ معذوری کا شکار ہو جائے گا. اور کسی بھی شخص کو یہ دونوں چیزیں دے دیں, وہ اس کی جو معذوری ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی مختلف لائف سٹائل کے اندر. تو مین اسٹریم یہ سارے کام کر رہا ہے. اچھا, ادارے میں تو ویسے زندگی میں اتنی مشکلات آئی ہوں گی, تو پھر یہ ادارے کے ساتھ کیسی مشکلات ہیں اور اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ ادارے میں مشکلات ظاہر ہے اس کے فنانشل ریسورسز ایک سب سے بڑا چیلنج ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیتیں صاف ہے اور آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کے وسائل دے دیتا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی ہم نہیں چلا رہے, یہ اللہ چلا رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا رینٹ کہاں سے آنا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کا بجلی کا بل ہم نے کیسے بھرنا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بس یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ان دی اینڈ. تو ہمارے اس میں ادارے میں ہمیں بورڈ آف ڈائریکٹر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سپورٹ کرتے ہیں. ہینڈس پاکستان ہے, ڈاکٹر تنویر شیخ صاحب ہیں, ان کا بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے, وہ اس کو سارا سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ پھر اس طرح سے ڈسیبل پرسنس ہی دوسرے ڈسیبل پرسنس کو یہ سارے کام کرتے ہیں. خاص کر ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو یورین اور سٹول پہ کس طرح سے کنٹرول حاصل لے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ادارے کے اندر کام چل رہی ہیں. اچھا, آپ سے بات ہوئی, آپ نے وہ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا ہوا ہے, تو ضلع میں ملتان ضلع کی بات کریں تو کتنے معذور افراد ہیں اور کتنے آپ سے جو ہے وہ منسلک ہیں, ہیلپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اگر آپ مجھ سے ملتان ضلع کا پہنچیں گے تو یہ تو گورنمنٹ کے پاس بھی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ڈسیبلٹی کے سرٹیفکیٹس نہیں بنوائے, شناختی کارڈ نہیں بنوائے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کوئی 22,000 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر چکے ہیں صرف ملتان ضلع سے, ضلع ملتان سے. اور ابھی تک یہ ڈیٹا بہت زیادہ ڈیٹا اور آ رہا ہے. معذوری یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جو چل نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے وہ بھی اس میں شامل ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اس میں شامل ہیں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی اس کے اندر شامل ہے. اور یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ آج بھی جہاں بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے گاؤں دیہات میں, تو ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, وہ دائیں آتی ہیں گھر میں بچہ پیدا کرنے. تو زیادہ تر جو ڈسیبلٹی ہو رہی ہے وہ ڈیورنگ برتھ ہو رہی ہے, تو یہ تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, کیا کہیں گے, مطلب کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ معذور ہو جاتا ہے یا ڈسیبل ہو جاتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی موٹیویشن کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی شخص اگر معذوری کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو قبول کر لے کہ اب میں ایسا ہو گیا ہوں تو میں نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. دوسرا, اس شخص کو قبول کروانے کے لیے اس کا ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ جلدی اس چیز کو قبول کر کے اور زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ اس کو کہنا شروع کر دیں گے کہ تمہارے گناہ ایسے تھے, تمہارے ماں باپ ایسے تھے, تمہارے بہن بھائی ایسے تھے, تو پھر اس کو ٹائم لگے گا زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے. تو انسانوں میں تفریق کی بجائے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے, اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی, میری اولاد کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اتنا یقیناً اللہ کا ہر جبار ہے, لیکن اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو پردہ بھی رکھتا ہے اور اس کو سزا بھی آخرت میں حساب کتاب ہے اس کا. دنیا میں کوئی اس طرح کا چیلنجز نہیں ہے. تو جہاں معذور بچہ پیدا ہو جائے تو یہ ڈاکٹری غفلت ہوتی ہے. حاملہ جو خواتین ہیں وہ پراپر ان کا چیک اپ نہیں ہوتا, خاص کر ہمارے جو شادی شدہ حضرات ہیں, مرد حضرات, وہ پراپر ان کا چیک اپ نہیں کرواتے. خواتین ہی دوسری خواتین کو کہتی ہیں کہ ہم نے تو بنا کچھ کھائے اتنے بچے پیدا کر لیے, تم کیوں نہیں کر سکتے. فرق ہے ان ساری چیزوں کا. تو ان چیزوں کو
ایک ان پراپر چیک اپ کروائیں تاکہ عمر بھر کی یہ جو چیلنج آ جاتا ہے نہ صرف بچوں کو بلکہ والدین کو بھی اس سے بچ سکے. یہ شادی سے پہلے بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اب وہ کروا لیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کس طرح کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا حل آج کے اس جدید دور میں موجود ہے. نادر خان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ آخری سوال، کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں آپ معذور لوگوں کے لیے مزید کیا کریں گے؟ ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم اس ادارے کو سسٹین کریں اور کوئی اس طرح کی جگہ چھوڑ کے جائیں ہماری دنیا سے جانے کے بعد جہاں ڈسیبل پرسنز آئیں آ کے وہ مسکرا سکیں, وہ اپنی بات کو شیئر کر سکیں, ان کی بات کو کوئی سننے والا ہو. جی ہمارے ساتھ نادر خان تھے جو ایک ادارے کے سربراہ ہیں. ان کی زندگی کی مشکلات آپ نے سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حوصلہ نہیں آ رہا اور آج ایک ادارے کے سربراہ ہیں, اور فیوچر پلاننگ بھی ان کی یہی ہے کہ معذور افراد جو ہیں, جو ڈسیبل لوگ ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں.